منصوبات کے حوالے سے بہت ہی اہم سوال ہے، ہر سال پیپر میں آ جاتا ہے۔ منصوبات، یہ 3 سوالوں میں سے 2 لازمی آ جاتے ہیں اور الگ الگ 2 حصوں میں اسے ہوتے ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ مجرورات اور منصوبات والا سوال جو ہے بہت اہم ہے، تو یہ بھی ایم اسلامیات کے پرچہ عربی زبان و ادب کا سوال ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کی تعریف۔ منصوبات، تو منصوبات سے مراد وہ 12 چیزیں ہیں جو منصوب ہوتی ہیں، یعنی زبر والی ہوتی ہیں۔ پہلی جو ہے وہ مفعول بہی، ان کو مفاعل خمسہ کہتے ہیں، 5 مفعول ہیں ہمارے پاس جن کے نام میں نے علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں۔ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو اور مفعول معہو۔ اور پھر یہ ان کے علاوہ باقی 7 چیزیں جو ہیں ان میں سے 3 حال، تمییز اور استثناء ہے، اور باقی 4 وہی ہیں جو مرفوعات میں ہوتی ہیں، لیکن جو مرفوعات میں جن کا اسم ہوتا ہے وہ منصوبات میں ان کی خبر ہوتی ہے، اور مرفوعات میں جن کی خبر ہوتی ہے تو منصوبات میں ان کا اسم ہوتا ہے۔ یعنی افعال ناقصہ کی خبر اور ما اور لا مشابہ باللیس کی خبر ہو جائے گی، حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور لا نفی جنس کا اسم، یہ منصوبات میں یہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ٹوٹل 12 ہو گئے۔ تو اب ہم انہیں الگ الگ ان کی جو ہے تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مفعول بہی، وہ اس میں منصوب جس پر فعل واقع ہو، یعنی عام طور پر جس کو مفعول کہا جاتا ہے وہی مفعول یہاں پر اس کو مفعول بہی کہیں گے۔ جیسے مثال دیکھتے ہیں کہ شدت تلمیذ الحبل، شاگرد نے، طالب علم نے رسی باندھی۔ تو مفعول بہی عموماً فعل کے بعد آتا ہے، مگر کچھ صورتوں میں فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ہمارا کام نہیں، ہم نے جسٹ منصوبات کی اسائنمنٹ بنانی، تو اس حوالے سے اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ کہاں پہ مفعول بہی فعل سے پہلے آتا ہے۔ مفعول مطلق، وہ مصدر منصوب ہے جس کو جو مذکور فعل یا اس کے ہم معنی فعل کا مصدر ہو۔ اب یہاں پر تھوڑی سی اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مصدر ہوتا ہے، اور منصوب اس لیے کہ منصوبات میں شامل فعل اس کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ یا تو اسی فعل کا مصدر ہوگا جو پہلے سے ذکر ہوتا ہے، جس کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے، یا پھر اس کا ہم معنی فعل ہوتا ہے، اور فعل مذکور ہی اس کو نصب دے، یعنی جو پہلے فعل آتا ہے اس کی وجہ سے اس کو زبر دی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، جیسے لکھا ہوا فرحت فرحن، میں بہت خوش ہوا۔ فرحت فرحن، اب فرحت فعل ہے اور فرحن اس کا مصدر ہے، اور فرحتوں نے فرحن کو کیا کیا ہے؟ زبر دے دی ہے۔ تو اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں، مفعول مطلق کو ذکر کرنے کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تاکید، نمبر 2 بیان نوع، اور نمبر 3 بیان عدد۔ تاکید، کبھی اپنے ماقبل فعل کی تاکید بیان کرتا ہے، یعنی مفعول مطلق کبھی کبھار پہلے جو فعل ذکر ہوتا ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے ہم نے فرحت و فرحان کی مثال ابھی پڑھی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور اسی طرح ہے اکل تو اکلن، میں نے خوب کھایا۔ عقل تو عقلن، میں نے خوب کھایا۔ اب عقلن مصدر جو ہے وہ عقل تو کی تاکید بیان کر رہا ہے کہ میں نے کھایا، اور پھر اس میں شدت کے معنی بیان کرے گا۔ بیان نوع ہے دوسرا مقصد اس کا، کیا ہوتا ہے؟ بیان نوع، یعنی نوعیت کو اور قسم اور حالت کو بیان کرتا ہے۔ یہ عموماً فعلت ان کے وزن پر آتا ہے، جیسے جلست تلمیذ جلسۃ الاستاذ۔ اب جلسہ فعل ہے، جلسہ اس کا مصدر ہے، لیکن فعلت ان کے وزن پر آیا۔ اس کی تعریف جو ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں تو یوں بنے گا کہ شاگرد استاد کی طرح بیٹھا۔ اب اس کی نوعیت بیان ہوئی کہ بیٹھنے کی، جلسہ فعل تھا، اس کی نوعیت کیا ہے کہ استاد کی طرح بیٹھا۔ اور تیسرا مقصد جو ہے اس کا وہ ہے بیان عدد، یعنی کہ پہلا جو فعل ہوتا ہے اس فعل کی تعداد کو بیان کرتا ہے، گویا کہ فعل کتنی مرتبہ ہوا اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ فعلتن کے وزن پر آتا ہے۔ بیان نوع کے لیے فعلتن کے وزن پر، یعنی فا کی زیر کے ساتھ، اور یہاں پر فعلتن کے وزن پر، یعنی فا کی نصب یا زبر کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے ضربت ضرباتن، میں نے ایک دفعہ مارا۔ اکلت اکلتین، میں نے 2 بار کھایا۔ تو اب یہاں پر تعداد بیان کی جا رہی ہے کہ جو فعل ہوا ہے وہ کتنی مرتبہ ہوا ہے۔ تو مفعول مطلق کا یہ کام ہوتا ہے، یہ مصدر ہوتا ہے، اور یہ ان 3 مقاصد کے لیے آتا ہے۔ تیسری قسم ہے مفعول فی۔ اب نام سے ظاہر ہے کہ وہ مفعول جس میں کام واقع ہو، یعنی یہ وہ اس میں منصوب ہے جو اس زمان یا مکان کو، یعنی وقت کو یا جگہ کو بیان کرے جس میں کام ہوا ہو۔ عام طور پر اسے ظرف بھی کہتے ہیں، ویسے گرامر کی زبان میں اسے ظرف کہا جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم ظرف ہے جو ایسے زمانہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوتا ہے، جیسے جئت یوم الجمعۃ،
اب جئتو فعل ہے اور یوم الجمعہ وہ دن ہے جس میں آنے کا کام ہوا. اس میں یوم الجمعہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے. اور اسی طرح ظرف مکہ وہ اس میں ظرف جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس میں کام ہوا ہو. جیسے جلست امام المنداداتی. اب منزادہ کیا ہے؟ میز. ڈیسک ہو گیا. میں ڈیسک کے سامنے یا میز کے سامنے بیٹھا. تو یہ وہ جگہ ہے جس میں بیٹھنے کا کام ہوا. اب اس کی چوتھی قسم جو ہے مفعول کی، مفاعل خمسہ میں سے چوتھا مفعول، مفعول لہو. مفعول لہو نام سے ہے کہ جس کے لیے کوئی کام ہوا ہو، یعنی وہ مصدر منصوب. یہ بھی مصدر ہوتا ہے اور جو اپنے ماقبل فعل کا سبب اور علت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ بھی مصدر، تو اسے مفعول مطلق کیوں نہیں کہہ دیا جاتا؟ تو مفعول مطلق میں ماقبل فعل کا ہی مصدر ہوتا ہے. یہاں پر ماقبل فعل کا مصدر نہیں ہوتا بلکہ سبب بیان کرنے کے لیے ایک مصدر آتا ہے. جیسے وقفت احتراما للاستاذ، میں استاد کے احترام کے لیے کھڑا ہوا. تو احتراما یہاں پہ مصدر ہے اور وقف تو اس کو نصب دے رہا ہے، اور آگے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ میں استاد کے احترام کی وجہ سے کھڑا ہوا. تو اب فعل وقف تو کس کا سبب بیان کیا گیا. مفعول معہو یہ وہ اس میں منصوب ہے جو ایسی واؤ کے بعد آتا ہے جو معیت اور مصاحبت کے کا معنی دے، یعنی ساتھ کا معنی دے. جیسے سار القطار وطلوع الشمس، یعنی یہ کام ہو رہا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہو رہا تھا جو ہمارا مقصود نہیں ہے لیکن ہم بیان کر دیتے ہیں، اور اس کام کو بیان کرتے وقت جو ماقبل فعل ہوتا ہے اس کو نصب دیتا ہے. جیسے کہ یہاں دیکھیں سار القطار وطلوع الشمس، ریل گاڑی چلی اور سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ریل گاڑی چل پڑی. تو یہاں پر ایک کام کے ساتھ دوسرا بھی ہو رہا تھا. اور منصوبات میں سے جو چھٹا ہے وہ ہے حال. نام سے اظہار ہے، اس کا لغوی معنی ہے اچھی یا بری حالت. اصطلاح میں سے مراد ایسا اسم ہے جو فاعل یا مفعول یا پھر دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، یا پھر فاعل کی حالت بیان کرتا ہے یا مفعول کی یا پھر دونوں کی حالت بیان. جس کی حالت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں. یعنی فاعل کی حالت بیان کی جائے تو فاعل ذوالحال کہلائے گا، مفعول کی حالت بیان کی جائے تو مفعول ذوالحال کہلائے گا، دونوں کی تو پھر وہ دونوں ذوالحال کہلائیں گے. اور یہ حال کہلاتا ہے جو حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. جیسا کہ عادل جیش ظافرن، آدھا لوٹا الجیش لشکر، ظافرن کامیاب ہو کر. تو لشکر کامیاب لوٹا. تمییز اس کا لغوی معنی ہے دور کرنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ اس میں ناکرہ ہے، یعنی اس میں ناکرہ آئے گا. اس کو غور کریں کہ یہاں پر کیا ہوگا، اس میں ناکرہ ہی آئے گا جو کسی مبہم اور پوشیدہ چیز کے بعد آئے اور اس کا ابہام دور کرے. یہ لکھائی میں تھوڑی سی غلطی رہ گئی ہے، کمپوزنگ میں ابہام لفظ ہے. جس سے ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھتے ہیں، ان دی رتلون زیتن. اب زیتن دیکھیں یہاں پہ منصوب ہے اور یہ اس میں نکرہ بھی ہے، اور اس نے ما قبل ایک رتل، مثلا رتل جو ہے ہمیں نہیں پتا، ایک پیمانہ ہے جو کہ مبہم ہے کہ رتل کس چیز کا، تو آگے بتا دیا کہ میرے پاس ایک تیل کا ایک رتل ہے. اسی طرح حسن الغلام، بچہ خوبصورت ہے. وجہن، اب وجہن نے آ کر بیان کیا کہ چہرے مہرے سے بچہ خوبصورت ہے. اور اس کی جو ہے آٹھویں قسم مستثنا. اس سے مراد وہ اسم منصوب ہے کہ جس کو حرف استثناء کے ساتھ ماقبل حکم سے خارج کیا جائے، جس سے الگ کیا جائے اس کو مستثنا منہو کہتے ہیں. جیسے جاءت الطلاب الا زیدن. اب پہلے دیکھیں جاءت الطلاب، تمام طالب علم آئے، اب سب کے آنے کا حکم ہو، لیکن اللہ نے آ کر کہا کہ زیدن، زید نہیں آیا. گویا کہ اس کا معنی تو یوں بنے گا تمام طالب علم آئے سوائے زید کے، تو ماقبل آنے کا حکم تھا جس سے زید کو خارج کر دیا گیا. اب آگے میں نے جو ہمارا 9واں اور 10واں حکم ہے اور جو قسم ہے اس کو میں نے اکٹھے کیا ہو کیونکہ یہ دونوں ایک ہی قسم کے تقریباً ہوتے ہیں. لا نفی جنس اور عرف مشبہ بالفعل کا اسم، تو یہ دونوں کا الگ الگ اسم جو ہے ہم یہاں پہ مراد لیں گے. تو ان کا اسم، یہ دونوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ لا نفی جنس اور حروف مشبہ بالفعل یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں جو ان کا اسم کہلاتا ہے. جیسے ان زیدن قائم، آپ کو پتہ ہے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن جب حروف مشبہ بالفعل یا پھر لا نفی جنس داخل ہو تو پھر یہ ان کو مبتدا کو زبر دے دیتا ہے، نصب دیتا ہے. جیسے ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. تو یہاں پہ زیدن کا ہے، ان کا اسم ہے اور یہ منصوب ہے. اسی طرح لا رجل قائم، لا نفی جنس ہے اور راجلا نے اس کو نصب، راجلا کو لا نے آ کر نصب دے دی کہ لا راجلا قائم، کوئی بھی آدمی کھڑا نہیں ہے.
اور آخری جو ہے ہمارے پاس 11ویں اور 12ویں قسم، وہ ہے افعال ناقصہ اور ما ولا مشبہ بالیس کی خبر۔ افعال ناقصہ اور ما والا مشابہ بالیس بھی جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائما اور ما زید قائما۔ اب کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، اب قائما جو ہے اگر کانا کو ہٹائیں تو بنے گا زید قائم، زید کھڑا ہے، کانا نے آ کر اس کو کیا کر دیا، قائما کو